Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it's my 10th lecture in respect of the law of the torts, and it is on the topic of the defamation, essentials of the libel and slander. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو ڈیفینیشنس ہیں یا ڈفرینسز ہیں اس کے اندر جو وہ چیپٹر نمبر 13 میں دیے گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو دو ٹاپک ہیں، میئرمنٹس آف دی ڈیمیجز اینڈ ریموٹنیس آف دی ڈیمیجز، وہ چیپٹر نمبر 10 کے اندر ہیں، جنہیں میں کچھ ایکسپلین کر کے آ گیا تھا. لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس بک کا لا آف ٹارٹس کی جو منصور ہاؤس کی جو بک ہے ہماری، اس کا جو پیج نمبر ہے 92، اس کے اوپر ریموٹنیس آف دی ڈیمیجز جو کہ آپ کا ٹاپک نمبر 10 ہے، اس کے اباؤٹ ہے لکھا ہوا ہے اس پہ کافی سارا. اور جناب علی اسی چیپٹر 10 کے میں جو ہے پیج نمبر اس بک کے جو ہے پیج نمبر 98 پر میئرمنٹ آف دی میئرس آپ کہہ لیں آف دی ڈیمیجز جو ہے وہ ٹاپک نمبر 9 جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے کچھ لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا یہ آپ تھوڑا دیکھ لیجئے گا. تو جو پریویس لیکچر تھا میرا جو منڈے کا، اس میں تھوڑا شاید کہ جلد بازی کر گیا تھا، ان چیزوں کو تھوڑا بائی پاس کر گیا تھا. لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، ایک پوسٹ گریجویٹ کلاسز کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو آپ نے خود سے بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کووڈ کی وجہ سے تعلیمی نظام تقریباً ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ان ٹاپکس کے اگینسٹ جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو مطلب ہے کہ تیاری کروا دیں. تو اب جو یہ ٹاپک ہے، ٹاپک بنتا ہے 11، ڈیفامیشن، اسینشیل آف دی لیبل اینڈ سلینڈر، ڈفرینسز کی بات ہے، ڈیفینسز کی بات ہے. تو یہ آپ کا ہے چیپٹر نمبر 13 کے اندر. اس میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایوری مین ہیز این ایبسولوٹ رائٹ ٹو ہیو ہز ریپوٹیشن preserved inviolate, full stop. This right of reputation is acknowledged as an inherent personal right of every person. It is a jus in rem, a right absolute and good against all the world, full stop. A man's reputation in his property, and if possible more valuable than other property. No mere poetic fancies suggests the truth that a good name is rather to be chosen than great riches. Indeed, if we reflected on the degree of suffering occasioned by loss of character and compare it with that occasioned by loss of property, the amount of the former injury far exceeds that of the latter. اس کا اگر جو گیسٹ ہم نکالیں گے اگر اردو میں، وہ یہی ہے کہ کتنی بھی زیادہ آپ کے پاس پراپرٹیز ہوں، واٹس ایور جو بھی ہو، لیکن جو آپ کی ریپوٹیشن کی بات ہے جہاں تک، وہ سب سے ہیوی مقام رکھتی ہے، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب علی پراپرٹی کی کوئی ویلیو ہے، آپ کتنے بھی امیر ہوں، جو بھی ہو، لیکن جو آپ کی ریپوٹیشن کا جہاں تک مسئلہ ہے، آپ کی ساکھ کا جو مسئلہ ہے،
وہ پوری دنیا میں ایک صحیح متعلق ہے کہ بھئی جو ایک بندے کی ساکھ ہوتی ہے وہ کتنی بھی ویلیوبل پراپرٹی ہو وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی آپ کی ساکھ کو نقصان یا چوٹ پہنچانا چاہتا ہے تو پھر سمجھیں کہ وہ آپ کا بہت زیادہ لاس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو آپ انڈر لیگل پروسیڈنگز میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بات ہوتی ہے اسینشیلز آف دی لیبل اینڈ سلینڈر کی۔ پہلے ہم لیبل اور سلینڈر کو سمجھیں گے، پھر جائیں گے اس کے اسینشیلز کی طرف۔ اب جو لیبل کی بات کرتا ہے کہ اے لیبل از اے پبلیکیشن آف اے فالس اینڈ ڈیفامیٹری اسٹیٹمنٹ rendering to injure the reputation of another person without lawful justification or excuse. The statement may be expressed in writing, printing, or signing, picture, etc. اب لیبل کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے دے لکھی ہوئی جس سے کہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچے بغیر کسی وجہ کے، کوئی آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے جناب علی، جو کہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی ریٹن میں کوئی آپ کی تصویر، کوئی کارٹون، کوئی خاکہ بنا کے آپ کا لگا دیتا ہے، کوئی لکھت کے اندر کوئی کرا کے کوئی آپ کے گلے کے اندر کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ جناب علی کہ جس سے کہ آپ کی ساکھ جو ہے وہ آپ کی خراب ہوتی ہے، تو وہ لیبل کہلائے گی۔ سلینڈر A slander is a false and defamatory verbal statement tending to injure the reputation of another. اب سلینڈر کی معنی ہے کہ جناب علی کوئی وربلی کہیں پر کھڑا ہو کر لاؤڈلی آپ کے سامنے یا آپ کی پیٹھ پیچھے واٹس ایور آپ کے لیے ریمارکس پاس کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو چور، بے ایمان یا جو کچھ بھی اور وہ کہنا چاہ رہا ہو وہ کہتا ہے، تو وہ سلینڈر کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے۔ اب جب یہ چیزیں ہو گئیں، آپ کو پتہ چلتا ہے سال 6 مہینے کے بعد کہ جی فلانے بندے نے تو کہیں پر کھڑے ہو کے اس طرح سے مجھے ڈوز دیا تھا، میرے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں کی تھی، اب مجھے اس کے اگینسٹ کیس بھی ڈالنا ہے، یا وہ کوئی ایسی آپ کے اگینسٹ کوئی آپ کا کارٹون یا آپ کے اگینسٹ کوئی ایسی تحریر لکھ کر کے کہیں پر وہ پبلشڈ کروا دیتا ہے، اور آپ کو سال 2 سال 3 سال کے بعد پتہ چلتا ہے، تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب آپ اس کے اگینسٹ کوئی لیگل ریمیڈی اختیار کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر لیگل ریمیڈی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں آپ کے پاس لمیٹیشن کتنی ہے، کتنے عرصے تک آپ اس کے اگینسٹ کوئی کیس داخل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کسی بھی سوٹ کو داخل کرنے کا مین اور ہب ہوتا ہے یہ کہ آپ کوئی بھی اگر کیس داخل کر رہے ہوں تو وہ کم از کم لمیٹیشن بارڈ نہ ہو۔ تو سوٹ فار ڈیمیجز اگینسٹ ڈیفامیشن اور دس کائنڈ آف دی تھنگس if you want to file. So the limitation is provided in Article 120 Limitation Act. In Article 120 of the limitation, which provides you 6 years. 6 years. As per the Article 120 of the Limitation Act, you have a limitation period for filing of this kind of the cases. The period in limitation is a 6 years. تو 6 سال کے اندر اندر جناب علی آپ اس کے اگینسٹ کوئی بھی جو ہے وہ لیگل ریمیڈی اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر آ جاتی ہے بات ڈفرینس بٹوین لیبل اینڈ سلینڈر۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ اب جو فرق ہے آپ کی اس بک کے پیج نمبر 124 ہے، پیج نمبر 124 میں اس کا جناب علی یہ جو ہے ڈفرینس دیا گیا ہے لیبل اینڈ سلینڈر کا، تو اس کو بھی جناب علی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ
یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ڈفرینس کیا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو دیکھ لیں گے اگر آپ خود سے تو، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 3 ریزنس اس ڈفرینس کے دیے گئے ہیں. 3 ریزنس. In a label, the defamatory matter is in some permanent form in writing or printing. Example: a statute, a faggy, caricature, signs or picture makes on a wall. A slander is in its nature transcendent and is in the form of spoken words or significant gesture. اب جناب علی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیفامیٹری میٹرز ہیں ان میں جو ہے جو لیبل کی بات ہے، اگر کسی نے آپ کا کارٹون دیوار پہ بنا دیا، کسی نے کوئی آپ کے بارے میں لکھ پڑھ کے ایسی بات ڈال دی، کوئی فگر بنا دی آپ کی کوئی ایسی ویسی، تو یہ آ جاتا ہے لائبل کے زمرے میں، اور سلینڈر کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ کوئی ایسا ورڈ، اس کا ایسا کوئی گیسچر، ورڈنگ میں آپ کا کوئی گیسچر بتا دیتا ہے کہ جناب آپ تو بندر کی شکل کے لگتے ہیں، آپ گھوڑے جیسے لگتے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں، یا کوئی اور ایسی کوئی گالی والی نکال دیتا ہے، یا اور کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس چیز کا آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ جناب علی آ جاتا ہے سلینڈر میں. اب اس کی جو ہے دوسرا جو اس نے ریزن بتایا ہے کہ سلینڈر میں بی uttered in the heat of the moment and under a sudden provocation. The reduction of the charge into writing and its subsequent publication in permanent form show greater deliberation and raise a suggestion of malice. Malicious act ہونا چاہیے، کوئی آپ کے لیے وہ کوئی گندگی دل میں رکھ رہا ہے، پلیتی رکھ رہا ہے، میلس کی بات آ رہی ہے کہ وہ چیز اس کی ظاہر ہو رہی ہو. تیسرا ریزن یہ بتا رہا ہے کہ لیبل conduce to a breach of the peace. A slander does not. This distinction, which is recognized in the English law, is several criticized by the framers of the penal code. اب جناب علی یہاں پر یہ تھوڑی سی ہمارے پاکستان کی بات بھی کر رہا ہے، ویسے جو انگلش لا ہے کہتے ہیں کہ جی ان پاکستان بوتھ لائبل اینڈ سلینڈر آر کرمنل آفینسز. سی پاکستان پینل کوڈ سیکشن 499. In England, the whole law of the defamation has now been cast in a statute, and the principle of common law does not now govern cases arising there. But in Pakistan, in civil action, the principles of the common law will continue to apply. اب یہاں پر آپ اس کو اگر دیکھیں، کوئی مطلب ہے کہ آپ کے لیے کسی نے کوئی ایسی ہوٹنگ کر دیے، آپ کے اگینسٹ کوئی ایسی ورڈنگ بول دیے، تو اس کو آپ پاکستان پینل کوڈ کے 499 جو اس کا سیکشن ہے 499 اس کے تحت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن عموماً جو اس میں سول ایکشن اور اس کے جو پرنسپلس ہیں اس کی بات کی گئی ہے. اب جناب اس میں جو ہیں لیڈنگ کیسز ہیں کچھ دیے ہوئے، ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز کچھ زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ جس سے کہ آپ اپنا جو ہے وہ اپنا پیپر حل کر سکیں گے. اصل میں ان کے جو زیادہ تر کوسچنس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ان کے لیڈنگ کوسچنس اپنا لیڈنگ کیسز سے ہی ہیں، تو ان کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. تو آئی ہوپ کہ you has been understand about this topic, which is the 11th topic, defamation, essential of the label and the slander. So inshallah in next lecture we see the negligence and contributory negligence. So till next lecture, Allah Hafiz, take care of yourself.